بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ایک تو بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ میں. جو 6 ججز نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے اوپر سو موٹو جو لیا تھا اس پہ 7 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا اس نے ہیئرنگ کی. بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی اور وہ اب فل کورٹ بننے جا رہی ہے جس کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے اس کا عندیہ بھی دیا اور اس مہینے کے آخر میں اس کیس کو سنا جائے گا. اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہوئیں, بہت اہم باتیں کی گئیں اور کس قسم کی ڈسکشن تھی اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی جو مجھے کم از کم نظر آ رہا ہے کہ شاید بجائے اس کے کہ جی اب پرانے جو ماضی کے جو کیسز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, ان کو دیکھا جائے, زیادہ ایمفسس شاید اس بات کے اوپر ہوگا کہ جی ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے کہ جوڈیشری میں کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی انٹرفیرنس, جو ایکسٹرنل انٹرفیرنس اس لحاظ سے فرض کریں کہ ایجنسیز کی جنرل انٹرفیرنس کی بات کی جاتی ہے تو تاکہ اس قسم کی انٹرفیرنس نہ ہو. اور بلکہ یہ پھر کہا کچھ ججزات نے بھی کہ تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے, کچھ ایسا ہم ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو انٹرفیرنس والا جو جوڈیشری کے معاملات میں انٹرفیرنس والا معاملہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ جو اہم بات یہ ہے کہ جی وہاں پہ کہ وہ جو کمیشن بنا تھا جو تصدق جیلانی صاحب کا کمیشن, اس حوالے سے بھی بات ہوئی کافی. اس کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر کافی مطلب ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا کچھ ہوا تھا, کس طرح سے ان کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, کس طرح سے انہوں نے 2 فل کورٹ میٹنگز کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک نام ان کی طرف سے دیا گیا جو ڈسکس ہوئے پرائم منسٹر کے ساتھ اور اس میں تصدق جیلانی صاحب کا بھی نام تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اور حل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر قانون کے تحت یہی حل ہے. آئین کو اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں اس طرح کا کمیشن بنانے کا. کمیشن بنانا ہے تو ظاہر ہے وہ کمیشن کا ایکٹ جو ہے اسی کے تحت کمیشن بنے گا. اور وہ جب کمیشن بنا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی انفارچونیٹلی ایک ویریفیکیشن کیمپین چلا دی گئی, ان کو بہت زیادہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تصدق جیلانی صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت شریف آدمی ہیں. اور وہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ مجھے تو اب شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کا نام کیوں دیا. ان کے ساتھ جس طرح سے مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو مختلف طریقے کے ساتھ ان کو جس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو اسکینڈلائز کیا گیا اس سارے اس میں, جبکہ جو بھی معاملہ جس طریقے سے کیا جا رہا تھا بڑے شفاف انداز میں اور قانون اور آئین کے مطابق کیا جا رہا تھا, یہ انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا. اور پھر یہ بھی اس میں ایک بات کی کہ انہوں نے واضح کی کہ جو 6 ججز جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, جنہوں نے خط لکھا تھا, چیف جسٹس کی بھی ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو ان 6 ججز نے کو جب یہ بتایا گیا یا ان سے جب ڈسکشن ہوئی کہ آپ نے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ لیٹر لکھا ہے اور کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ریلیٹڈ میٹر ہے کہ نہیں, کیا وہ اس قسم کے معاملے کا حل کوئی تجویز کر سکتی ہے کہ نہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو آپ چاہیں, جو سمجھتے ہیں آپ بہتر فیصلہ کرنا, وہ آپ بہتر فیصلہ کر لیجیے گا. اچھا, اب یہ ہے کہ جی یہ معاملات ہوئے اور اس کے ساتھ پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے خط جو ہے پورا جو 6 ججز کا خط تھا اس کو پڑھوایا اور اٹارنی جنرل نے اس کو پڑھا اور پوائنٹ وائز انہوں نے اس کے جواب دیے. مطلب ہے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, لائک انہوں نے جس طرح فرض کریں کہ یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کا جو ابھی حالیہ فیصلہ تھا شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں, اس کا حوالہ بھی چونکہ 6 ججز نے دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں ان جو جج صاحب تھے مثلا شوکت صدیقی صاحب, ان کو جو ڈسمسل تھا اس کو تو انڈو کر دیا گیا, اس فیصلے کو تو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو تو ختم کر دیا گیا, لیکن ان کے الزامات کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ جی اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے اور انویسٹیگیشن کرنی ہے تو انویسٹیگیشن کون کرے گا, نیب کرے گا, ایف آئی اے کرے گی, پولیس کرے گی یا کون کرے گی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا معتبر فرد ہو جو ظاہر ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے, اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ پہلے بات کر چکے تھے کہ اس کے لیے ظاہر ہے ایک حل یہی تھا جو کہ حل تجویز کیا گیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا اور پھر وہ تصدق جیلانی صاحب والا سارا جو کمیشن کے اوپر اس کو ان کو وڈرا کر گئے انہوں نے, اور وہ جو بھی کچھ ہوا.
اچھا اس کے اوپر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو 6 ججز نے وہاں پہ مثالیں دی کہ ان کے ساتھ کس قسم کا معاملہ ہوا اور ایجنسیز کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جو مثالیں تھیں یہ جنرلائز مثالیں ہیں، انہوں نے نام نہیں دیے، کھل کر بات نہیں کی، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا پھر چیف جسٹس نے کہ یہ جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہے یہ ایک ہر ایک بے شک وہ سول جج ہو یا کسی بھی لیول کا جج ہو اس کے پاس ایک کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کرنے کا ایک اختیار ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر فرض کریں کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے اور کہ جہاں پہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، بلکہ اس معاملے میں انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا بھی کہ آپ آئین کا آرٹیکل پڑھیں کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کے حوالے سے، تو اس کو آرٹیکل کو پڑھا بھی گیا تھا جس کے لحاظ سے یہ تھا کہ اگر کسی بھی قسم کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، کوئی دباؤ ہوتا ہے، کوئی آپ کو جو معاملہ ہے انصاف کا معاملہ اس میں کوئی مداخلت کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو آپ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ تمام ہر جج کر سکتا ہے اور اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل یا کسی بھی جوڈیشل ہائر اتھارٹی کی ضرورت اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہر جج کو یہ اختیار آئین دیتا ہے. اچھا پھر اس میں اس طرح کی بھی بات کی گئی، آپ کو اسی جب چونکہ خط میں لکھا تھا کہ پہلے بھی چیف جسٹس کو ملے تھے یہی جو 6 جج حضرات تھے، تو جسٹس قائد فائز عیسیٰ نے یہ بات کلیریفائی کی کہ میں اس وقت چیف جسٹس نہیں تھا، اس وقت چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب تھے. ان کے ساتھ کیا ڈسکس ہوا، کس قسم کی بات ہوئی، انہوں نے کہا میرے ساتھ کم از کم کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن چیف جسٹس نے نہیں کی، نہ ہی ان کا کوئی خط مجھے دکھایا. سو مجھے کسی بھی معاملے میں میرے سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی. یہ انہوں نے تصدیق کی کہ جسٹس بندیال صاحب کے ساتھ ملنے کے بعد شاید انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا میرے اسٹاف کی طرف سے کہ دفتر کے باہر آپ کے 6 ججز کھڑے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے اپنے جو بھی ان کی معاملات تھے انہوں نے ڈسکس کیے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ اس وقت میرے پاس قانونی طور کے اوپر نہ ہی آئینی طور کے اوپر میرے پاس کوئی اختیار تھا کہ میں اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتا. اور بھی جو 2 خطوط کی بات لکھی گئی کہی گئی اسی خط میں جو ان 6 ججز کا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی نہ مجھے اس طرح کا خط موصول ہوا، نہ ہی کوئی کنسلٹیشن، مجھے اس قسم کے کسی خط مجھے نہیں دکھایا گیا. پھر یہ کہ جی انسٹیٹیوشنل رسپانس چونکہ 6 ججز نے کہا تھا کہ ہونا چاہیے، ججز جب اپنے خط میں انہوں نے چیف جسٹس کو یہ لکھا تھا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے دوسرے ممبرس کو، تو جس کے اوپر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے فوری طور کے اوپر اسی دن فل کورٹ میٹنگ بلائی اور پھر دوسرے دن ہی پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر فل کورٹ میٹنگ ہوئی، پھر یہی والی بات کہ جی ایک ایگریمنٹ کے ساتھ مطلب ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ ایک وہ بھی بنا دیا گیا، کمیشن بھی بنا دیا گیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے یہ بات بھی کی چونکہ اس میں ایگزیکٹو کی اس خط میں لکھا ہوا تھا ایگزیکٹو کی اور جو بھی باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کی گئی تھی، تو چیف جسٹس نے ایک بات واضح کی کہ وی کانٹ ڈس ریسپیکٹ، ہم کسی کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے، وی کانٹ ڈس ریسپیکٹ اینی ون. انہوں نے کہا کہ جی ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ پریزیڈنٹ بھی بیٹھتے ہیں، یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، یہاں پہ پی ایم آفس بھی ہے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں. ہاں اگر کسی نے کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہاں پہ جو ہے ہمارا رول آ جاتا ہے اور ہم اپنا رول ادا کریں گے. تو اچھا اس لحاظ سے پھر دوسرے بھی ججز نے مطلب ہے کہ پھر اطہر من اللہ صاحب نے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس مندوخیل صاحب، یہ 3 ججز نے بھی کچھ باتیں کی اور اس حوالے سے جو ان کی بات تھی، جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے، یہ ایک معاملہ ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے، یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، مطلب ایجنسیز کی طرف سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی انہوں نے بات کی، یہ بھی کیا، انہوں نے کہا ماضی کی بھی بات کی، مندوخیل صاحب نے بھی ماضی کی بھی 2018 کی بھی بات کی کہ اس وقت بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہو رہا. بلکہ جو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا 2018 میں تو تاثر یہ تھا کہ سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ میں انوالو تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا جو 6 ججز نے، یہ بڑا سیریس میٹر ہے اور اس چیز کو روکا جانا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا مسئلہ نہ ہو. تو اچھا منصور علی شاہ صاحب بھی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مندوخیل صاحب اور اطہر من اللہ، اگر آپ ان کی بات سنیں
تو وہی والی بات کہ ایک تاثر ملتا ہے، ایک جو مجھے کم از کم ملا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہوگی کہ نہیں، جو ان کا خط ہے یا جو 2018 کا کیس ہے، جو ماضی کے جو کیسز ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ وہ یہ ججز کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ایک ایسا لائعمل ضرور واضح ہو جائے، ایک ایسا نظام واضح ہو جائے کہ اس قسم کے انٹرفیرنس نہ ہو. تو اچھا، جس وقت ججز یہ بات کر رہے تھے نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور ابھی بھی سب کچھ ہوتا ہے اور ابھی بھی انٹرفیرنس ہوتی ہے اس طرح کی بات، تو چیف جسٹس نے جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اگر یہ ابھی ہوتا ہے، اف اٹ از ہیپننگ ایون ناؤ، انہوں نے کہا کہ یہ چیز میرے نوٹس میں لائی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ جی اس قسم کے کوئی معاملہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ابھی معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیک اپ کر لیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جی یہ معاملہ دوبارہ جو ہے 28 کی ڈیٹ ڈسکس ہوئی، ویسے 28 اپریل کی فل کورٹ اب اس کو سنے گی. اور اس میں جو ایک چیز جو ابھی تک جو آج کی ہیئرنگ میں جو مجھے کم از کم سمجھ آئی کہ اس کا کوئی جی آئی ٹی یا کوئی اور کانسٹیٹیوشنل کوئی طریقہ اور ایسا ہے نہیں کہ کوئی اور کمیشن بن جائے. یہ بھی جو ڈفرینٹ ہیں بار کونسلز یا ڈفرینٹ جو اور لوگ جو پارٹیز ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے مطلب ہے کہ آ کے اس معاملے کے اوپر بات کریں گے، ان سے سپریم کورٹ یہ پوچھ رہی ہے. اور بلکہ وہاں پہ بار کونسل کے ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ایک نمائندے تھے، ان سے ہی پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم کس طریقے سے اس مسئلے کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی انہوں نے بھی بار کونسل کے جو تھے نمائندے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ حل تو وہی تھا کہ جی ایکٹ کے تحت جو قانون کہتا ہے اس کے تحت آپ نے کمیشن بنانا ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی وہ جو کمیشن بنایا گیا اس کو اسکینڈلائز کر دیا گیا اور یہ کہا گیا یہ تو ایگزیکٹو کی کمیشن ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے. اور اس لحاظ سے یہ اینی ہاؤ یہ معاملہ اب کچھ چند ہفتوں کے لیے مطلب ایک آگے چلا گیا ہے. لیکن جو ایک ایمفسس نظر آ رہا ہے جو کورٹ کی ججز کا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا، میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ماضی کے اوپر جایا جائے، ماضی کی معاملے میں انکوائری، جس کو انکوائری کرنا ہی اب یہ کہ کون کرے گا انکوائری، وہ اٹسیلف ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. اور کیونکہ قانون جس کو اختیار دیتا ہے اس کے اوپر اتنا بڑا اس کو اسکینڈلائز کر دیا گیا، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ فیوچر کے بارے میں زیادہ کنسرن ہے تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ نہ ہوں اور یہ جو انٹرفیرنس ہے ایجنسیز کی عدالتی معاملات میں وہ نہ ہو. یہ زیادہ بڑا مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ بڑا فوکس ہوگا. اچھا، دوسرا اس کے ساتھ ہی ایک آخری چھوٹا سا ایک معاملہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو ایک تھریٹننگ لیٹر ملا جس میں کوئی ایک پاؤڈر بھی کوئی موجود تھا اس لیٹر میں. اور آج یہ اطلاع ملی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی کوئی 4-5 ججز جن میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی یہی تھریٹننگ لیٹر ملے اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے بھی 4-5 ججز کو تھریٹننگ لیٹرز ملے اور ان میں بھی پاؤڈر وارڈر کی موجودگی کی بات کی جا رہی ہے. سو اب یہ بہت بڑا ایک ظاہر معاملہ اس لحاظ سے بہت سنگین ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کی مطلب کہ جوڈیشری کو اور ٹاپ موسٹ ججز کو اس طرح کے اوپن تھریٹس مطلب ہے کہ تھریٹنگ لیٹرز دیے جا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے ایگزیکٹو کے لیے، پولیس کے لیے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے کہ وہ اب پتہ کرائیں کہ یہ کون ہے، یہ شرارت ہے، یہ کسی قسم کی سازش ہے یا کیا یہ معاملہ ہے. بیکاز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کو اسی لحاظ سے اسی وقت چھوڑ دیا جائے. لیکن ابھی تک کی ظاہر 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ایک دن گزر گیا ہے. ابھی تک جو آج جو ڈی آئی جی متعلقہ تھے وہ جو پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، تو ابھی تک تو ہے کوئی کلو نہیں ملا خاص کہ جی کون ہے اس کے پیچھے. لیکن یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ حکومت کو اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو پوری کوشش کر کے تو یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ یہ کون ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے. کسی کی شرارت ہے، کسی کی یہ سیاست ہے یا کوئی یہ سازش ہے، جو بھی معاملہ ہے اس کو ہر حال میں اس کو لوگوں کے سامنے اور آنا چاہیے اس کو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.